آپ کو ایک اہم خبر دیتے چلیں، آفاق احمد نے آج حیدرآباد میں میڈیا ٹاک کی۔ میڈیا ٹاک میں کچھ اہم انکشافات کیے، آئیے تفصیلات ویڈیو میں جانتے ہیں۔ ہفتہ نہیں، ہفتوں محنت کیے اور مجھے تنگ کیا گیا۔ یعنی میرے ساتھی یہاں پہ یہ پرمیشن کے لیے آئے تو پہلے کوہ نور کے لیے میں نے پرمیشن مانگی تھی، پھر اس کے بعد انہوں نے کہا جی کوہ نور کے لیے ہم نے ایس ایس پی سے رپورٹ لی ہے فلاں سے لی، یعنی ڈیلے کرنا، بھائی پہلے دن منع کر دو۔ پھر اس کے بعد انہوں نے خود کہا کہ جناب آپ جو ہے وہ قلعے کے لیے پرمیشن لے لیجئے، گراؤنڈ کے لیے قلعے کی پرمیشن اپلائی کر دی، قلعے کے لیے منع کر دیا بعد میں کہ جناب قلعے کے اندر تو نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ آپ کا جلسہ بڑا ہے اور قلعہ کی جگہ چھوٹی ہے اور یوں ہو جائے گا فلاں ہو جائے گا، اور پھر سیکیورٹی رسک ہے، وہاں پہ پہلے آپ کے پولیٹیکل رائیولز ہیں۔ میں نے کہا ہمارا کوئی رائیول نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد وہیں کھڑے رہنا جب میں بولوں، جب چاہیے کا پھر اس کے بند کرو اس کو۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ حضور انہوں نے پرمیشن جب دینے سے منع کیا، یہ ان کو بولو اناؤنسمنٹ نہیں کرنا بھی، تو میں نے کہا کہ بھائی تم مجھے حیدرآباد کے کسی کونے میں پرمیشن دے دو، مجھے حیدرآباد میں پروگرام تو کرنے دو۔ یعنی میرے ساتھ تو یہ حالات رہے ہیں، اور یہاں کی پرمیشن آنکھ بند کر کے لیے کہ کہیں پر بھی دے رہے ہیں دے دو۔ جو جہاں تک دھرنوں کا تعلق ہے، آپ سب لوگ جانتے ہیں کراچی کا وزٹ آپ لوگ کرتے رہے ہیں، آپ فوارہ چوک سے آگے جو ہے وہ اندھے لنگڑے لولے معذوروں کا احتجاج کر کے فوارہ چوک سے آگے بھیج کے دکھا دیجیے۔ آپ ماضی میں کبھی ایسا نہیں ہوا، اندھوں نے مظاہرہ کیا، اندھوں کو فوارہ چوک سے آگے نہیں جانے دیا، اس لیے کہ وہ ریڈ زون کہلاتا ہے، کوئی تو لے کر گیا ہے ان کو وہاں تک۔ یہ وہی لوگ ہیں نا جو یہاں سے کشمیر تک کسی اور کے لیے کام کرتے، یہ وہی ہے نا جن کے آمریت کے دور میں افغانی صاحب بھی میئر بنے تھے، اور آمریت کے ہی دور میں جو ہے وہ نعمت اللہ صاحب بنے تھے۔ مطلب اس شہر کے کراچی شہر کے وسائل پر پیپلز پارٹی اپنی حلقہ بندیوں کے ذریعے قبضہ کرنا چاہتی ہے، اور اس کا کاؤنٹر کرنے کے لیے جو غیر مرئی قوتیں ہیں وہ اس کا کاؤنٹر کرنے کے لیے اپنی بی ٹیم اتارنا چاہتی ہے۔ جماعت اسلامی کی بات کر رہے ہیں؟ جی میں جماعت اسلامی کی بات کر رہا ہوں۔ آفاق بھائی بتائیے، ایک سوال ہی آفاق بھائی، آپ نے اسی پریس کانفرنس میں یہ بات کہی تھی کہ آپ نے ڈاکٹر خالد محمود سے کیا جس ٹائم خانی ان ادر مختلف پولیٹیکل، یہ بھی بتائیں کہ آپ نے جو کر رہے ہیں اس کا ایک فیڈ بیک کیا ہے؟ نمبر ون، آپ کے پاس متحد کرنے کا روڈ میپ ہے کہ آپ کے پاس فارمولا ہے آپ کے کیا ہے؟ دیکھیے اس وقت دیکھیں اس وقت کراچی کے اندر 2013 میں جب یہ 22 اگست کا واقعہ ہوتا ہے اس کے بعد بھی ایسٹیبلشمنٹ نے کوشش کی تھی تمام لوگوں کو جمع کرنے کی، کچھ تو ناکام ہو چکی ہے۔ آپ کے پاس کون سی جادو کی چھتری یا جادو چھڑی آ گئی ہے متحد کرنے کے آپ نکل پڑے آپ؟ نہیں دیکھیے، مطلب میرے پاس جادو کی چھڑی ہو تو مجھے نکلنے کی کیا ضرورت ہے، وہیں ہلا کے میں کر دوں کام۔ جادو کی چھڑی نہیں ہے، نہیں نکلا میں اس لیے ہوں کہ میری خواہش ہے۔ دوسری بات یہ کہ دیکھیے، اگر آپ نے پوچھا فارمولا کیا ہے، ان میں سے کون ہے ایسا جو پیپلز پارٹی کا جھنڈا لے کے سیاست کا جس نے آغاز کیا تھا؟ یہ سارے کے سارے وہ لوگ ہیں جنہوں نے کالج یونیورسٹیوں سے مہاجر جھنڈا ہاتھ میں اٹھا کر سیاست کا آغاز کیا تھا، اور میں نے کوئی آفاق کی قیادت میں جمع ہونے کی تو دعوت نہیں دی۔ میں نے کہا اس مہاجر جھنڈے تلے متحد ہو جاؤ، اس لیے کہ یہ قوم کی ضرورت ہے۔ اس میں کون سا میں نے کوئی بڑا کام کیا؟ اور جب ہم لوگ گئے ہیں، ملاقاتیں ہوئی ہیں، مطلب مجھ سے مراد میرا ڈیلیگیشن گیا اور سب جگہ گیا، خالد مقبول صدیقی صاحب کے پاس بھی گیا، فاروق ستار صاحب کے پاس بھی گیا، مصطفیٰ کمال صاحب کے بھی دفتر گیا، سلیم حیدر صاحب کے پاس بھی گیا، سب کے پاس گئے۔ ہم نے ان سے یہ نہیں کہا کہ جو آفاق بھائی نے کہا ہے آپ ہاں یا نہ میں جواب دے دیجیے، ہم نے یہ کہا کہ جو آفاق بھائی نے جن خدشات کا اظہار کیا ہے اور جن خواہشات کا اظہار کیا ہے، ان خدشات کی روشنی میں کیا ممکنات ہیں، ہم کس حد تک جا سکتے ہیں۔ دیکھیے ضروری نہیں ہے، میں پھر آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، ضروری نہیں ہے کہ لوگ اپنی اپنی شناخت کو کھو کر سب ایک جگہ جمع ہو، لیکن یہ تو ہو سکتا ہے کسی ایک نقطے پر کہ یہ میرے خلاف ظلم کرنے والی قوت ہے، اس قوت کے خلاف ہم سب ایک ہیں جب تک یہ ظلم ختم نہیں ہوتا۔ یہ تو ممکن ہے نا، یہ ہے روڈ میپ۔ آپ بتایا تھا کہ میں اکیلا صوبہ نہیں بنا سکتا، تو آپ کیا سمجھتے ہیں ایم کیو ایم اکیلے یہ کام کر سکتی ہے؟ پاکستان جب ان کو اگر صوبہ بنانا تو آپ کو شامل کرنا ضروری ہوگا۔ نہیں دیکھیے، میں نے کہا کہ میں اکیلا نہیں بنا سکتا، یہ کھڑے ہوئے نا، یہ سب مل کے بنائیں گے، میں اکیلے تھوڑی بناؤں گا۔